کہ آپ نے بھی تو دیے میں سے ہی دینا ہے, آپ کا کون سا کمال ہے. اس موضوع کو ہم کافی حد تک چھیڑ کر آئے تھے گزشتہ پروگرام میں, لیکن آج اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ دتے میں سے دینا جو ہے اس پہ جو ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا. اگر اسی کی ایک اور شاخ میں آپ کو بتاؤں تو بابا جی نے فرمایا کہ ابن انشا جو ان کے دوست ہیں وہ ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے اسی جو جہاں پر بیٹھا کرتے تھے, کیونکہ ابن انشا جو تھے اشفاق صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے, وہ خلاف تھے اس علم کے کہ یہ کون سا علم ہوا, کیونکہ وہ سائنس کے دائی تھے اور اس کے بڑے ماننے والے تھے کہ بھائی جو انگریزوں کا علم ہے اس کو فالو کریں, یہ کیا دقیانوسی علم تم لینے بیٹھ جاتے. تو ابن انشا ڈنڈا لے کے ان کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اشفاق صاحب کو اور ان کو وہاں سے لے کر گئے. تو اشفاق کیا سیکھ رہے ہو یہاں پہ بیٹھے؟ انہوں نے کہا آج بابا جی نے عجیب جملہ کہا کہ دتے میں سے دینا. ابن انشا شاعر تو تھے, انہوں نے تعریف اس وقت نہیں کی لیکن ان کو لطف ضرور آیا اس بات کا. تو ایک ٹائم آیا جب ابن انشا صاحب کے پاس ایک عورت خط لے کر آئی, اس نے کہا کہ میرا آپ کا رشتہ صرف اس کالم کا ہے جو آپ اخبار میں لکھتے ہیں اور میں وہ پڑھتی ہوں اور میں آپ سے مدد مانگنے. اس نے ایک خط ابن انشا صاحب کے ہاتھ میں دیا اور ابن انشا نے جب وہ خط پڑھا تو وہ پڑھنے کے بعد انہوں نے 300 روپے اس عورت کو تھما دیے اور وہ چلی گئی وہاں سے. بابا جی اشفاق صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا انشا یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کا اور میرا کالم کا رشتہ تھا, لیکن اس نے جو خط دیا اس میں لکھا تھا کہ میرا کوئی 150 روپے کا کرایہ مجھ پہ چڑھ گیا, مالک مکان میرا سامان باہر پھینکنے والا ہے, تو اگر آپ مجھے پیسے دے دیں تو میں 10-10 روپے کر کے آپ کو لوٹا دوں گا. تو میرے پاس یہ 300 روپے پڑے تھے, ایک کالم لکھا تھا اخبار میں, اور اس کے عوض کی مجھے رقم آئی تھی, میں نے ان کو دے دی. تو اشفاق صاحب نے کہا کہ آپ, اس نے 150 روپیہ مانگا تھا, آپ نے 300 دے دیے. انہوں نے کہا میں کیڑا پلیوں دیتا ہے, میں بھی تو دیتے تو ہی دیتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ پھر ابن انشا نے ایک بار اشفاق صاحب کو کال کر کے کہا کہ بھائی اب میں کسی کو نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس آنے رک نہیں رہے, میرے پاس اتنے پیسے آ رہے ہیں کہ میری ضرورت سے بڑھ گئی ہے بات, اور مجھے اب کوفت ہونے لگی ہے کہ ہر بار کال آتی ہے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے کہ آپ کا اتنے کا چیک ہے, آپ کے اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس, تو میں دینے سے تنگ آ گیا ہوں, اب میں نہیں دوں گا بھائی کسی کو کیونکہ آئے اتنے جا رہے ہیں. تو اس موضوع کو ہم چھیڑ کر گزرتے رہے گزشتہ پروگراموں میں. آج اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کہ صدقہ اور اللہ سے تجارت کیسے ہوتی ہے. یہ دینے والا جو ہاتھ ہے علامہ صاحب, یہ ایسا بابرکت ہے کہ واقعتاً میں نے آج تک کسی کو غریب ہوتے نہیں دیکھا دیتے ہوئے. بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. صدقہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہی کافی ہے کہ مجھے 2 چیزوں میں کسی کی شراکت نہیں پسند. اچھا, مجھے 2 چیزوں میں کسی کی شراکت نہیں پسند. ایک اپنے وضو میں, اس لیے کہ میرا وضو میری نماز کے لیے. دوسرا اپنے صدقے میں, اس لیے کہ صدقہ میرے ہاتھ سے جیسے ہی سائل کے ہاتھ میں جاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں نہیں, رحمان کے ہاتھوں میں. اور قرآن کی آیت ہے کہ کیا تمہیں نہیں معلوم, کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے, وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اور صدقات لینے والا وہی ہے. اللہ اکبر, صدقات لینے والا وہی ہے. تو اب اس کام کی عظمت آپ دیکھیے تو کتنی مجسم عظمت بنا کر اس کام کو پروردگار عالم نے پیش کیا ہے کہ اب طرف آخر پہ سائل نہیں ہے, طرف آخر پہ رحمان ہے. تو اب آپ جو دے رہے ہیں یا جس نیت سے دے رہے ہیں, تو اب تصور میں یہ آنا چاہیے کہ سامنے سائل کا ہاتھ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیے رونق رمضان. رونق رمضان, رونق رمضان. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے مہمان خانہ. مہمان خانہ میں جیسے میں نے عرض کیا کہ زین ذیلی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زین ذیلی صاحب ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں اور ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, اور جو OST آپ دیکھتے ہیں رونق رمضان کا آج کل چینلز پہ آن ایئر بھی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی آپ اس کو بڑی پذیرائی دے رہے ہیں, اس میں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے اور ان سے جانتے ہیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا ہاتھ بٹایا ہماری ٹیم کا. فیڈ بیک بہت اچھا آ رہا ہے. جی جی بالکل, اور ہر چیز بڑی خوبصورت ہے. اس میں پوری ٹیم ذکر یہ کیا کہ آپ نے بھی ہاتھ بٹایا تاکہ کیونکہ ہم سب نے, عمران بھائی بھی تھے, علی حیدر صاحب تھے, علی رضا جو ہمارے جنہوں نے کمپوز کیا, فائزہ تھیں جنہوں نے ساتھ میں پڑھا.
اور آج کا موضوع آپ نے زین بھائی سنا کہ آج ہم بات کریں صدقے کے حوالے سے، اور اس کا اگلا پہلو بڑا پرلطف ہے کہ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں. ایک ایسی تجارت ہے جس کا ایسا جملہ دے دیا علامہ صاحب نے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلی گرہ مفتی صاحب لگائیں اس پہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کا جو آغاز سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ ہے اس میں اللہ رب الجلال فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. بے شک یہ اللہ نے کتاب کا ذکر بعد میں کیا، پہلے بتا دیا کہ یہ شخص پاک ہے کہ بھئی شک نہیں کرنا. پھر اب وہ فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقی کی صفات بتائی، اس صفات میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. غیب کے اندر جو ہے وہ قیامت غیب ہے، آخرت غیب ہے، تقدیر غیب ہے، اللہ رب الجلال غیب ہے، جو فرشتے ہیں وہ غیب ہے، وہ تمام جو ہے وہ سب غیب ہے. وہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. اور اللہ جو ہے وہ غیب الغیب ہے، وہ تمام غیبوں کا غیب ہے. مگر یہ ہے کہ کسی ذات نے اللہ کو نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب ارینی، اللہ اپنا دیدار کرا، اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے. کہا کہ کیا میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ فرمایا نہ تو دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو محمد مصطفیٰ دیکھنے والے ہیں. تو کہا کوئی بھلا تم سے ہو نہا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضور کی ذات تو یؤمنون بالغیب کہ وہ ذات ہے جو وہ مومن متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتا ہے. اچھا یہاں پر قرآن نے فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نہیں فرمایا وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، یا یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز کو پڑھتا ہے، بلکہ کہا وہ نماز کو قائم رکھتا ہے. چونکہ نماز پڑھنا الگ چیز ہے کہ پڑھا، مگر جب قائم تب رکھتا ہے جب پڑھا بھی جائے اور سنبھالا بھی جائے. کچھ لوگ پڑھتے تو ہیں مگر سنبھالتے نہیں، تو وہ پڑھتے رہتے مگر سنبھال نہیں پاتے. اللہ نے فرمایا، پھر آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ متقی وہ ہے جو ہم نے اس کو دیا اس میں سے وہ خرچ کر. یہ ہے بات. اب یہاں جو یہ ہے کہ متقی بننا جو چاہتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ راہ خدا میں وہ دے. چونکہ وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اپنے پلے سے کہاں سے دے رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا مال بڑھائے. اور ہمارا تو زندگی کا مقصد ہی مال کمانا بن گیا کہ مال کمائیں، بس مال صبح سے لے کر جو ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں. اب مال چلو کمائیں، مال منع نہیں ہے، چونکہ مال کا معنی جس کی طرف دل مائل ہو تو وہ مال ہوتا ہے، تو مائل ہو وہ مال منع نہیں ہے. مگر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ قارون کے خزانے سے مال نہیں، ہم کو جو ہے وہ حضرت عثمان غنی کے خزانے سے مال عطا فرما، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے سے مال عطا فرما. یہ دعا ہونی چاہیے. اب یہاں پر یہ ہے کہ جتنا بندہ جیسے جب یہ یہاں پر مفسرین نے مثال دی کہ جتنا بندہ جو ہے وہ اس میں سے کنویں سے پانی نکالتا ہے اتنا پانی بڑھتا ہے، اسی طرح جتنا وہ راہ خدا میں خرچ کرتا اتنا بڑھتا ہے. اور بندہ چاہتا ہے کہ اس کا مال بڑھے، تو اس کا بہترین طریقہ ہے جو ہماری بہن نے کہا، آپ ہمارے بھائی نے کہا کہ تجارت کرے. تجارت کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی آمدنی کا 1% معین کر لے، اور وہ پرسنٹ معین کر لے کہ وہ خرچ کرے گا، چونکہ جتنا وہ دیتا جائے گا اتنا اس کا بڑھتا چلا جائے گا. اور قرآن نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ. جیسے ہماری بہن نے کہا نا ماشاءاللہ کہ قرآن نے کہا، یہ تجارت کا لفظ ایسے نہیں بولا، یہ آپ نے کہا کہ صدقہ کرنا اور یہ تجارت، یہ آپ نے ایسے نہیں بول دیا، یا علی حیدر بھائی نے ایسے نہیں بول دیا. قرآن نے کہا ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا، اللہ نے خرید لیا. ان اللہ اشترا من المؤمنین، مومنوں سے خرید لیا. کیا خرید لیا اور اس کے بدلے میں کیا دیا؟ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کے مال کو ان سے خرید لیا، ان کی جان کو ان سے خرید لیا. جب کچھ خریدا جاتا ہے تو ادلا بدلا ہوتا ہے، کچھ دیا جاتا ہے، بیع ہوتی ہے، کوئی چیز لی جاتی ہے، کچھ دی جاتی ہے. تو اللہ نے مال لے لیا، جان لے لی، تو کیا اس کے بدلے دیا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے اس کو جنت دے دی. اس کا مطلب یہ تجارت بیکار نہیں جا رہی، بڑے کارآمد جا رہی ہے. لہٰذا خلاصے کلام یہ مختصر عرض کروں گا کہ اپنی زندگی میں آپ ہوں یا میں ہوں یا زین بھائی ہوں، یہ سب کو، اور ہمارے مبشر بھائی ہوں یا سونیا بھائی ہوں، سب کو چاہیے کہ اپنی آمدنی میں کوئی 1% معین کر لیں. لاکھ روپے کما رہا ہے، 1% راہ خدا میں دے، 2% دے. پھر دیکھے، اچھا یہ بھی نہ سوچے
کہ جب زیادہ ہوگا تو دوں گا. اچھا ہاں. کیونکہ زیادہ ہوگا, اگر کروڑ کما رہا ہے تو پھر زیادہ دینا مشکل ہوگا. تھوڑا دو گے تو بوجھ نہیں پڑے گا کہ بھئی ابھی 50,000 کما رہا ہے تو اس میں سے 1% نکالنا مشکل نہیں پڑے گا. تو تھوڑا دیتا جائے, بڑھتا جائے گا, ایمان بڑھتا جائے گا, یقین بڑھتا جائے گا. کیا بات, ماشاء اللہ.